السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معادن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ حدیث نمبر 18 کا درس جاری ہے، جس میں یہ بات بیان ہوئی کہ حالت غرغرہ سے پہلے توبہ قبول ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ فضل ہے، یہ کرم ہے کہ جب تک موت کا یقین نہ ہو جائے اس سے پہلے اگر بندہ مومن اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قابل قبول ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو ہمیں جلد سے جلد اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ موت کب آئے ہمیں نہیں معلوم۔ ہماری موت کا وقت مقرر ہے، ہماری موت کا وقت فکس ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ کس وقت ہماری موت آئے گی۔ تو جتنا جلدی ہو سکے ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ گناہوں سے روکنے والی توبہ سے روکنے والی بہت ساری چیزیں، گناہوں سے ہمیں توبہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی کر لینی چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو توبہ کرنے سے روکیں گے۔ ان چیزوں کو ہمیں اگنور کرنا ہے، نظر انداز کرنا ہے، اور ان چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں توبہ کرنی ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اتنی جلدی توبہ کر لینی چاہیے۔ تو کچھ چیزیں یہاں پر وہی جو توبہ سے روکنے والی چیزیں ہیں وہ بتائیں گے، اور ان کا حل کیا ہے، ان کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہے کہ گناہوں کے انجام سے غفلت، یعنی آدمی گناہوں کے انجام سے بے خبر رہتا ہے، گناہوں کے انجام پر آدمی کی نظر نہیں رہتی۔ یہ میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، اس کا انجام کیا ہوگا وہ نہیں سوچتا آدمی، اس لیے وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، گناہ میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور اسے توبہ کی فکر نہیں ہوتی، توبہ کی طرف اس کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جس عذاب سے ڈرایا گیا ہے وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، یعنی وہ عذاب ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ جو عذاب گناہوں پر جس عذاب کی وحی سنائی گئی ہے وہ ابھی ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، اس لیے ہم اس سے غافل ہوتے ہیں، اس کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، جبکہ اس کی نفسانی خواہشات کا نتیجہ فوری طور پر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ یہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کے مقابلے میں فوری طور پر حاصل ہونے والی شے کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کی خواہشات، دنیا کی لذتیں، ان کا جو نتیجہ ہے وہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ گناہ کی لذت یہ فوراً حاصل ہو جاتی، جبکہ عذاب کا جو معاملہ ہے وہ ابھی مؤخر ہے، یعنی ابھی گناہ کیا ابھی فوراً عذاب آ جائے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ عذاب بعد میں آئے گا، قبر میں عذاب ہوگا، جہنم میں عذاب ہوگا، ابھی عذاب کا معاملہ نہیں ہے۔ تو آدمی سوچتا دیکھا جائے گا، جب عذاب کا معاملہ آئے گا، جب قبر میں جائیں گے تب دیکھا جائے گا۔ تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ بچھو کاٹیں گے تو اس وقت دیکھا جائے گا، اس وقت کیا کر لے گا آدمی؟ اور جب اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ میں گنہگاروں کو، نافرمانوں کو ڈال دے گا، اس وقت کیا کر لیں گے؟ تو جو کچھ بھی کرنا ہے ابھی کرنا ہے۔ جہنم کی آگ سے بچنا ہے، قبر میں سانپ بچھو سے، کیڑے مکوڑوں سے بچنا ہے، تو اس کی تیاری ابھی سے کرنی ہے۔ تو یہ چیز ہے نا، یہ مؤخر ہے، اس لیے آدمی اس پر توجہ نہیں دیتا، اور یہ بھی شیطان کی طرف سے کہ ابھی سے کیا ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو زندگی ہے، موج کر لے، مزہ کر لے، مستی کر لے، انجوائے کر لے، یہ اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ جبکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، یعنی اس اعتبار سے کوئی بھروسہ نہیں کہ کبھی بھی آ سکتی ہے، ہمیں اس کا وقت مقرر ہے لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ تو یہ انسان کا فطری تقاضا ہے کہ تاخیر سے وقوع پذیر ہونے والی چیز کے مقابلے میں فوری طور پر حاصل ہو جانے والی چیز کی طرف بہت جلد متوجہ ہوتا ہے۔ مثلا بدکاری کرنے والا فوری طور پر حاصل ہونے والی لذت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور اس کی اخروی سزا کے بارے میں سوچنے سے غفلت برتتا ہے،
گناہ کا کام کر رہا ہے، معاذ اللہ کوئی زانی ہے، زنا کر رہا ہے، تو اس کے ذہن میں ابھی یہ فی الحال کی لذت ہے کہ ابھی یہ جو لذت مل رہی ہے یہ حاصل کر لوں، پھر دیکھا جائے بات کا معاملہ کیا، یعنی سزا کیا ہے، اس گناہ کا عذاب کیا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ جاتی ہی نہیں ہے، شیطان اسے گمراہ کر کے رکھتا ہے۔ تو اب اس کا حل کیا ہے؟ یہ جو غفلت ہے اس غفلت کو کیسے دور کیا جائے؟ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص غور و فکر کرے کہ اگرچہ یہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل سہی لیکن ہیں تو یقینی۔ ایک بندہ مومن ہے، ایمان والا ہے، تو اسے یہ تو یقین ہوتا ہے کہ گناہ بری چیز ہے، گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اور گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دیتا ہے، ہر ایمان والے بندے کو یہ بات معلوم ہے۔ تو بس اسی چیز کو جو یقین ہے نا، اسی یقین کو تازہ کرنا ہے، اس کو ذہن میں لانا ہے اس بات کو۔ تو کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی بندہ خود سوچے کہ اگرچہ عذابات میری نگاہوں سے اوجھل ہیں لیکن یقینی ہیں، اور کتنے دنیاوی کام ایسے ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے ایسے ہوتے ہیں کہ مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے ان فائدے والی چیزوں کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یعنی دنیا کے معاملات پر غور کریں۔ مثلا کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے، دل کی بیماری ہے، لہٰذا چکنائی والی چیزیں مثلا پراٹھا، سموسے، پکوڑے وغیرہ کھانا بالکل ترک کر دو ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ تو محض میں ایک ڈاکٹر کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے آئندہ نقصان سے بچنے کے لیے ان اشیاء کو ان کی تمام تر لذتوں کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں، تو کیا یہ نادانی نہیں ہے؟ یعنی دنیا کے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی ہی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نقصان سے بچنے کے لیے دنیا کی فائدے والی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نادانی نہیں ہے کہ میں ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن تمام کائنات کے خالق کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے بھی اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو ترک نہیں کرتا ہوں۔ یہ نادانی کی بات ہے نا۔ یعنی ایک ڈاکٹر کہہ رہا ہے اور ہم اتنی ساری کھانے کی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے کہنے پر ہم گناہوں کے کام کو نہیں چھوڑتے ہیں، کتنی بڑی نادانی کی بات ہے۔ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسری جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے، توبہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والی چیز ہے، وہ ہے لذت گناہ کا دل و دماغ پر غلبہ۔ یعنی گناہ میں جو لذت ہوتی ہے اگرچہ وہ وقتی طور پر ہوتی ہے، ٹیمپرلی، وہ جو لذت ہوتی ہے وہ وقتی ہوتی، ختم ہو جانے والی، وہ لذت ایسی، تو وہ لذت کا خیال آدمی کے دل میں رہتا ہے، اور اس لذت، وہ ظاہر سی بات ہے شیطان اسی لذت کے ذریعے سے تو آدمی کو گناہ کی طرف بلاتا ہے کہ یہ کرے گا تو اتنا مزہ آئے گا، یہ کرے گا تو اتنی لذت ملے گی، اتنا سکون ملے گا، جبکہ وہ سب سکون عارضی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو بے چینی آتی، جو بے قراری، جو گناہوں کی وجہ سے بے چینی اور بے قراری آتی ہے، وہ پھر بہت زیادہ نقصان پہنچانے والی بھی ہوتی ہے، اور آدمی اس سے نکل نہیں پاتا، اور اس سے نکلنے کا ذریعہ صرف اور صرف ایک یہی ہے، جو گناہوں کی وجہ سے جو بے چینی آئی اور بے قراری آئی ہے نا، اس سے نکلنے کا ذریعہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، اللہ کے ذکر کی طرف آ جائے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، دلوں کا سکون ہے۔ تو یہ گناہوں میں لذت تو ہوتی لیکن وقتی طور پر ہوتی، پھر بعد میں بے چینی اور بے قراری کا ایک لمبا سلسلہ ہوتا ہے۔ یہ آج کل بہت سارے لوگ ڈپریشن کا جو شکار ہو رہے ہیں، ذہنی دباؤ اور ذہنی تناؤ کا جو شکار ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ لوگ گناہوں میں اتنا زیادہ مبتلا ہو گئے ہیں اور اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، اللہ کی عبادت سے غافل ہو گئے، تو ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ جبکہ ڈپریشن کا علاج نماز کے اندر موجود ہے۔ اگر بندہ نماز کی پابندی کرے نا تو کبھی ڈپریشن میں جائے گا ہی نہیں، وہ کبھی ذہنی تناؤ کا شکار ہی نہیں ہوگا۔ نماز اتنی پیاری چیز ہے، اور نماز آپ دیکھیں نا کہ رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو یہ ایک جسمانی ورزش بھی ہو جاتی ہے، حالانکہ ہمیں اسے ورزش کی نیت سے نہیں کرنا ہے، یہ تو اس کا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے طور پر ہی کریں تو یہ آخرت کا ثواب بھی ملے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بھی بہت سارے فائدے اس میں ہمیں حاصل ہوں گے۔ تو یہ چیز ہے، جو عبادتوں میں جو لذت ہے نا، وہ ہمیشہ کی لذت ہے، وہ اس کا سلسلہ بہت دراز ہے، وہ باقی رہنے والا مزہ، عبادت میں جو مزہ آتا ہے نا وہ باقی رہنے والا مزہ ہے، اور گناہ کی جو لذت ہے وہ وقتی طور پر ہوتی ہے۔ یہ گناہ جب تک آپ کر رہے ہیں وہاں تک وہ لذت ہے، وہاں تک وہ مزہ ہے، گناہ سے فارغ ہو گئے تو مزہ ختم، اور بے چینی اور بے قراری۔ تو یہ معاملہ ہے، اس میں آپ دیکھیں
بعض اوقات انسان کے دل و دماغ پر مختلف گناہوں مثلا زنا، شراب نوشی، بدنگاہی اور نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق، فلم بینی وغیرہ کی لذت کا اس قدر غلبہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ان گناہوں کے بغیر اسے اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی ہے، یوں وہ توبہ سے محروم رہتا ہے۔ یہ آج کل اور خاص طور پر ہم بات کریں نوجوانوں، ان کی زندگی میں یہ چیزیں شامل ہو گئی اور اس طرح سے شامل ہو گئی کہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ فلم بینی، بے حیائی کے کام، بد نگاہی اور اس طرح کے گناہوں کے کام وہ ان کی زندگی کا حصہ بن گئے ہیں، تو توبہ کے بارے میں وہ سوچتے بھی نہیں اور توبہ کی طرف ان کی بالکل بھی توجہ نہیں جاتی۔ تو اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کی صورتحال سے دو چار شخص اس طرح غور و فکر کرے کہ جب میں زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی یہ کیسے گوارا کروں گا؟ یعنی آدمی اگر گنہگار ہے تو جہنم میں جائے گا تو جنت کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا کہ نہیں؟ تو آدمی یہ سوچے کہ جب میں دنیا کی لذتوں سے محروم نہیں ہونا چاہتا، دنیا کی لذتوں کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو آخرت کی نعمتوں اور جنت کی نعمتوں سے، جنت کی لذتوں سے میں اپنے آپ کو محروم کیوں کروں؟ یہ سوچے۔ جب میں صبر کی آزمائش برداشت نہیں کر سکتا تو نارے جہنم کی تکلیف کس طرح برداشت کروں گا؟ ان گناہوں میں اگرچہ لذت ہے لیکن ان کا انجام طویل غم کا سبب ہے، یعنی ان کے نتیجے میں بہت بڑی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ لیکن کسی دانا کا قول ہے، کسی عقل مند کا قول ہے کہ کبھی لذت کی وجہ سے گناہ نہ کرو کہ لذت جاتی رہے گی لیکن گناہ تمہارے ذمہ باقی رہے گا۔ جو میں نے بھی عرض کیا کہ جب تک گناہ میں بندہ مبتلا ہے وہاں تک مزہ آ رہا ہے، وہاں تک اس کو لذت حاصل ہو رہی، لیکن گناہ کا سلسلہ ختم ہو گیا، لذت ختم ہو گئی لیکن گناہ باقی ہے، اور گناہ کی سزا جو فکس ہو چکی، جو مقرر ہو چکی، جب تک توبہ نہیں کرے گا وہ سزا باقی رہے گی۔ اور کبھی مشقت کی وجہ سے نیکی کو ترک نہ کرو، یعنی یہ سوچ کر کہ یار نیک کام کرنے میں، نماز پڑھنے میں تو اتنی تکلیف کرنی پڑے گی، ابھی امام مسجد جانا، اتنی دور جانا پڑے گا، پھر رکوع سجدہ کون کرے؟ تو یہ مشقت کے بارے میں سوچ کر نیکی کو ترک نہ کرو کہ مشقت کا اثر تو ختم ہو جائے گا لیکن نیکی تمہارے اعمال میں محفوظ ہو جائے گی، نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی۔ یعنی جو تکلیف ہم نیک کام کرنے میں، عبادت کرنے میں جو برداشت کریں گے نا، تو وہ ہم نے نیک کام کر لیا تو تکلیف کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، تکلیف کا، مشقت کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، لیکن جو نیکی ہم نے کر لی، جو عبادت ہم نے کر لی، وہ ہمارے نامہ اعمال میں محفوظ ہو جائے گی۔ کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ جب ایسا شخص نیکیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والے سکون قلب کو ملاحظہ کرے گا تو گناہوں کی لذت کو بھول جائے گا۔ جیسا کہ ایک شخص جسے سبزی بڑی پسند تھی اور وہ کسی دوسرے کھانے حتیٰ کہ گوشت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ سبزی ایسا ہوتا ہے نا، کبھی آدمی کو کھانے کی کوئی ایک آئٹم بہت زیادہ پسند ہوتی تو دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو ایسی مثال دی جا رہی ہے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جسے سبزی بہت زیادہ پسند، جبکہ گوشت کو سید الطعام کہا جاتا ہے، کھانوں کا سردار کہا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کسی کو گوشت اتنا پسند نہ ہو، اس کے مقابلے میں سبزی زیادہ پسند ہو، تو گوشت کو بھی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ اس کا دوست اسے مرغی کھانے کی دعوت دیتا، لیکن وہ یہ کہہ کر اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتا کہ اس سبزی میں جو لذت ہے وہ کسی اور کھانے میں کہاں، کیونکہ اس کو تو سبزی پسند ہے نا، تو جب تک گوشت کھائے گا نہیں وہاں تک اس کو گوشت کی لذت کے بارے میں کب پتا چلے گا؟ ابھی گوشت کھایا ہی نہیں ہے، اس نے صرف سبزی کھائی ہے تو سبزی ہی اچھی لگ رہی ہے اس کو۔ تو دوست اگر اس کو مرغی کی بھی دعوت دے رہا ہے، چکن کھانے کے لیے بھی بلا رہا ہے، تب بھی وہ منع کر دے رہا ہے اور اس کی دعوت کو ٹھکرا دے رہا ہے کہ سبزی میں جو مزہ ہے وہ مرغی میں کہاں، وہ چکن میں کہاں، وہ اس نے یہ جواب دے دیا۔ آخر کار ایک دن جب اس کے دوست نے اسے مرغی کھانے کی دعوت دی تو اس نے سوچا کہ آج مرغی بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں، اے دوست اتنا بلا بلا کرتا ہے، بار بار دعوت دیتا ہے، آج چلا جاتا ہوں، بھلے مجھے سبزی پسند ہے، گوشت کھا کر بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی تک گوشت کھایا نہیں ہے، ابھی تک صرف سبزی کھاتا تھا، اور سبزی کے اندر اس کو بڑی لذت آتی تھی، تو گوشت کی کھانے کی طرف اس کی توجہ نہیں جا رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میرا دوست بار بار مجھے مرغی کی دعوت دیتا ہے تو مرغی بھی کھا کر دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، اور وہ مرغی کھانے لگا۔ جب اس نے پہلا لقمہ منہ میں رکھا
تو اسے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اپنی پسندیدہ سبزی کو بھی بھول گیا. جو سبزی پسند کرتا تھا اور اس سبزی کی وجہ سے گوشت نہیں کھاتا تھا, اب اس نے جب گوشت کو چکھا ہے تب پتا چلا کہ گوشت میں کیا لذت ہوتی ہے. تو جو آدمی گناہوں کی لذت میں مبتلا ہے نا, اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے کہ بہت مزہ ہے, بہت لطف ہے اور یہی سب کچھ ہے. اس نے توبہ کی لذت کو ابھی محسوس نہیں کیا ہے. جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کا ہو جاتا ہے, جب عبادت کرنے لگ جاتا ہے اور عبادت کا جب اسے لطف حاصل ہوتا ہے, عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبول فرما لیتا ہے, اس میں اسے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے جو گناہوں میں ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی. پھر بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا, جب بندہ سدھر جاتا ہے, آپ نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ ان کی زندگی میں انقلاب آیا. آدمی کبھی ڈاکو تھا, کبھی چور تھا, اور کبھی تو شرابی تھا, جواری تھا, لیکن کیسی تبدیلی آ جاتی کبھی یہ کسی اللہ والے کی بات کو سن کر, کبھی علماء کرام کے بیانات کو سن کر زندگی میں کیسی تبدیلی آتی کہ وہ شراب کو چھوڑ دیا, جوے کو چھوڑ دیا ہے, اور پھر ایسا نیک بن جاتا ہے, ایسا نمازی بن جاتا ہے کہ آپ کو اس کو دیکھ کر لگے گا کہ نہیں, کبھی یہ تو جواری رہا ہی نہیں ہوگا, یہ تو کبھی شرابی رہا ہی نہیں ہوگا, کبھی اس طرح کے کام کرتا ہی نہیں ہوگا, یہ تو اتنا نیک ہے. وہ نیک بنا کیسے؟ کیونکہ اسے نیکیوں کی لذت حاصل ہو گئی, اور پھر وہ چھوڑتا نہیں نیکیوں کو, وہ نیکیوں میں اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ اسے لذت حاصل ہو جاتی, نیکیوں کی لذت حاصل ہو جاتی, اور پھر وہ جو لذت ہوتی ہے نا, وہ پھر کسی اور چیز میں نہیں مل سکتی. تو یہی بات بیان ہوئی کہ گوشت نہیں کھایا تھا تو گوشت کی لذت کے بارے میں اسے پتا نہیں تھا, وہ سبزی ہی کو سب کچھ سمجھ رہا تھا. تو جب تک نیکیوں کی لذت کو نہیں چکھا ہے تو گناہوں کی لذت ہی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے. اب جب نیکیوں کی لذت کو چکھ لے گا نا تو گناہ کی لذت کو بھول جائے گا. وہی بات یہاں بھائی تو کہتے ہیں کہ پہلا ہی لقمہ جب اس نے منہ میں رکھا تو اسے اتنی لذت محسوس ہوئی کہ اپنی پسندیدہ سبزی کو بھول گیا اور کہنے لگا کہ ہٹاؤ اس سبزی کو, اب میں مرغی ہی کھایا کروں گا, اب میں سبزی نہیں کھاؤں گا. یعنی آدمی نیکیوں کی لذت جب اسے حاصل ہو جاتی پھر وہ یہ کہتا ہے ہٹاؤ گناہوں کو, اب تو میں نیکیاں ہی کرتا رہوں گا. یہ بات ہوتی ہے. تو بلا تشبیہ جب تک کوئی شخص محض گناہوں کی لذت میں مبتلا اور نیکیوں کے سکون اور سرور سے نا آشنا ہوتا ہے, اسے یہ گناہ ہی رونق زندگی محسوس ہوتے ہیں. یہی تو شیطان کا ڈھکوسلا ہے. شیطان یہ کہتا ہے نا 4 دن کی زندگی ہے, مزے کر لے, گناہ کر لے اور نافرمانی کے کام کر لے, ہے نا, انجوائے کے نام پر گناہ کرواتا ہے, انجوائمنٹ کے نام پر گناہ کرواتا ہے. تو اس بندے کو پتا نہیں ہے کہ نیکیوں میں کتنی لذت ہے اور نیکیوں میں کتنا مزہ ہے. یہ زندگی اس طرح سے شیطان ہماری برباد کرنا چاہتا ہے, اور زندگی برباد یعنی گناہوں میں گزار دی تو پھر آخرت بھی برباد. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے, اپنی آخرت پر نظر رکھنی چاہیے. تو یہ بہت اہم چیز ہے. فرماتے ہیں کہ گناہوں کی لذت میں مبتلا اور نیکیوں کے سکون اور سرور سے ناآشنا ہوتا ہے, اسے یہ گناہ ہی رونق زندگی محسوس ہوتے ہیں. لیکن جب اسے نیکیوں کا نور حاصل ہو جاتا ہے تو وہ گناہوں کی لذت کو بھول جاتا ہے, اور نیکیوں کے ذریعے سکون قلب کا متلاشی یعنی دل کے سکون کو تلاش کرنے والا ہو جاتا ہے, اور اسے نیکیوں کے ذریعے دل کا سکون مل بھی جاتا ہے. آج جو ڈپریشن کے لوگ شکار ہیں نا, یہ جو دل کی بیماریاں ہو رہی ہیں, یہ طرح طرح کے جو معاملات ہو رہے ہیں, وہ آج نمازوں کے پابند بن جائیں, نیکیاں کرنے لگ جائیں, شریعت کی پابندی کرنے لگ, ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی, یہ سارا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. آج کل جو بڑے معاملات ہوتے ہیں, یہ پریشانی, یہ ٹینشن ہے, یہ وہ ہے, تعویذ لینے کے لیے ادھر ادھر, اور سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا وظیفہ تو نماز ہے. اسی کو چھوڑے بیٹھے ہیں تو کہاں سے سکون ملے گا اور کہاں سے اطمینان کی دولت حاصل ہوگی. اگر سکون چاہتے ہیں, اگر اطمینان چاہتے ہیں, پروردگار کا فرمان ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, سنو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, دلوں کا سکون ہے. اللہ کا ذکر کر کے تو دیکھو کیسی لذت ملتی ہے اور کیسا سکون ملتا ہے. ایک اور آخری بات, لمبی امیدیں. آدمی یہ سوچ کے بیٹھا نا کہ میری تو بہت بڑی عمر ہے, ابھی تو زندگی باقی. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہوتا ہے, ہتھ کنڈا ہوتا ہے. شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو جوان ہے, ابھی کیا نماز پڑھے گا, ابھی مزے کر لے, جب بڈھا ہونا تب نماز پڑھنے کا چالو کر دینا. یہ ہوتا ہے. شیطان اس طرح سے بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے. اور تو ہم نے اگر یہ سوچ لیا خدا نہ خواستہ کہ ابھی عبادت نہیں کرتے ہیں, جب بڈھے ہوں گے, جب بوڑھے ہو جائیں گے اور جب عمر زیادہ ہو جائے گی تب کریں, تو کس کو پتا کہ ہم بڈھے ہونے تک زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے جوانی میں ہی انتقال ہو جائے, ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد انتقال ہو جائے. ابھی آج توبہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم گناہوں کو معاف کروا کر دنیا سے جائیں گے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا حشر نیک لوگوں میں ہوگا.
وہی کہتے ہیں توبہ میں تاخیر کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ نفس و شیطان اس طرح انسان کا ذہن بناتے ہیں کہ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا، یا ابھی تو تم جوان ہو بڑھاپے میں توبہ کر لینا، یا نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد توبہ کر لینا. یہ بھی بات ہے. ہمارے وہاں ایک جملہ بولا جاتا ہے، پروار جاوے نا جب نماز پڑھی ہو، سب بچوں کی شادیاں ہو جاوے اور ساری ذمہ داریاں جو ہیں، تو اس کے بعد پھر تو نمازی بن جانا. یہ ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا نمازی، جب قبر میں پاؤں لٹک گئے اب جا کے نماز پڑھنے کے لیے نکلا ہے تو کیا فائدہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث شریف ہے، وہ 7 لوگوں کا ذکر نا جس حدیث میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان 7 لوگوں کو میدان محشر میں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جس وقت اس کی رحمت کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا میدان محشر میں. انہی میں سے ایک شخص وہ ہوگا، حضور فرماتے ہیں کہ جس کی جوانی اللہ کی اطاعت میں گزری ہوگی، جس کی جوانی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے گزری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. وہی کہہ رہے ہیں ایسا شخص بھی نفس و شیطان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے توبہ سے محروم رہتا ہے، جو یہ سوچتا رہتا ہے نا کہ ابھی تو پوری عمر پڑی ہے، بعد میں عبادت کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے. تو اس کا حل کیا ہے؟ فرماتے ہیں ایسے شخص کو اس طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب موت یقینی ہے اور مجھے اپنی موت کے آنے کا وقت بھی معلوم نہیں، تو توبہ جیسی سعادت کو کل پر موقوف کرنا نادانی نہیں تو اور کیا ہے. جب مجھے موت کا یقین ہے اور موت کا وقت بھی نہیں معلوم تو توبہ کو مؤخر کیوں کروں، توبہ میں تاخیر کیوں کروں میں. اور توبہ میں تاخیر کرنا ایسی صورت میں یہ بے وقوفی ہے. ہر ایمان والا بندہ موت کا یقین رکھتا ہے، ہر ایمان والے بندے کو موت کا یقین ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی موت کا یقین رکھتے ہیں. تو ایمان والے بندے کو تو اور زیادہ یقین ہے کہ موت آنی ہے، تو پھر موت کی تیاری کیوں نہیں کرتا، موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کیوں نہیں کرتا. کہتے کہ جس گناہ کو چھوڑنے پر آج میرا نفس تیار نہیں ہو رہا ہے، کل اس کی عادت پختہ ہو جانے پر میں اس سے اپنا دامن کس طرح بچاؤں گا. یعنی جب کسی چیز کی عادت پڑ جاتی نا تو اسے چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی کسی کو گٹکا کھانے کی عادت ہو گئی، پان کھانے کی عادت ہو گئی، چھوڑ پائے گا جلدی سے؟ نہیں چھوڑ پائے گا. اسی طرح جب گناہوں کی عادت لگ جاتی ہے نا تو اس کو چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے. اس لیے ابتدائی مرحلے میں ہی اس کو چھوڑ دینا چاہیے گناہ کو اور اس سے توبہ کر لینی چاہیے. پھر کہتے ہیں کہ اس بات کی بھی کیا ضمانت ہے کہ میں بڑھاپے میں پہنچ پاؤں گا یا نوکری سے ریٹائر ہونے تک میں زندہ رہوں گا. حضرت سیدنا لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، توبہ میں تاخیر کرنے سے بچ، کیونکہ موت اچانک آ جاتی ہے. پھر موت تو کسی خاص عمر کی پابند نہیں، موت کسی خاص عمر کی پابند نہیں. بچہ ہو یا بوڑھا، جوان ہو یا ادھیڑ عمر، یہ بلا امتیاز سب کی زندگی کی رونقوں کو بیچ سے اٹھا کر قبر کے گڑھے میں پہنچا دیتی ہے. یہ وہ ہے کہ جب اس کے آنے کا وقت آ جائے تو کوئی خوشی یا غم، کوئی مصروفیت یا کسی قسم کے ادھورے کام اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے. یعنی جب موت آئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا یہ کام ادھورا ہے مجھے کر لینے دو. موت موقع دے گی؟ نہیں دے گی، کوئی وقت نہیں ہے. آیت کریمہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کی موت کا وقت آ جائے گا تو نہ ایک ساتھ آگے ہو کر مریں گے نہ ایک ساتھ بعد میں مریں گے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت میں مریں گے. تو ہم بہانے نہیں کر سکتے، جو ہمارا وقت ہے اسی وقت پر موت آئے گی. ایک دن مجھے بھی موت آئے گی اور مجھے زیر زمین دفن ہونا پڑے گا. اگر میں بغیر توبہ کیے مر گیا تو مجھے کتنی حسرت اور ندامت اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ابھی مہلت میسر ہے، لہٰذا مجھے فوراً توبہ کر لینی چاہیے. اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی. تو یہ 3 باتیں ابھی بیان ہوئی، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے گناہوں سے ہمیں سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں نیک نمازی شریعت کا پابند بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان کی سلامتی عطا فرمائے اور ایمان پر ہی ہم سب کا خاتمہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.